اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کی حفظ کلاس کا لیسن نمبر آج الحمدللہ لیسن نمبر 8 ہے، اور جیسا کہ ہمارا لیسن نمبر 7 تک مخارج کا بیان کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جتنے بھی مخارج تھے، مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ، اس حوالے سے آپ نے ساری تفصیل جو ہے وہ سن لی، دیکھ لی، اور الحمدللہ ہم نے بھی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ 7 لیکچر جو ہیں وہ مخارج کے بیان کے اوپر ریکارڈ کیے ہیں۔ اور آج جو ہمارا جو لیسن ہے، لیسن نمبر 8، وہ حروف پر ہے، کیونکہ مخارج حروف ہے، حروف کے مخارج۔ تو جب مخارج کا بیان ہو جائے اور پھر حروف کے بارے میں کوئی تفصیل ذکر نہ ہو تو پھر وہ بیان ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ آج حروف کا بیان پڑھنا ہے۔ تو ایسا ہو کہ انشاءاللہ العزیز یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کے لیے پڑھنے میں، سیکھنے میں ایزی رہے، آسانی رہے۔ ناظرین کرام، مخارج کی ساری تفصیل جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پڑھ لی۔ مخارج محققہ کتنے ہیں، مخارج مقدرہ کتنے ہیں، اور پھر مخارج کی تعداد کے متعلق جو ائمہ کے اختلاف ہیں وہ بھی آپ نے سماعت کر لیے۔ تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حروف کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے کہ حروف کسے کہتے ہیں، اور حروف کا قراء نے حروف کی ڈیفینیشن، تفصیل کیا بیان فرمائی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حروف حرف کی جمع ہے۔ یہ دیکھیے، میں نے یہ اس لیے سارا لکھا ہوتا ہے تاکہ بعد میں لکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور ٹائم کی بچت ہو۔ اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں اور سیکھتے جائیں۔ یہ حروف حرف کی جمع ہے، حروف حرف کی جمع ہے۔ جیسے مخارج حروف، مخارج مخرج کی، اور حروف حرف کی، ٹھیک ہے۔ جس طرح مخارج مخرج کی جمع تھی، اس طرح حروف جو ہے یہ حرف کی جمع ہے۔ تو ناظرین کرام، حروف حرف کی جمع ہے، اور حرف سے مراد یہاں حروف ہجا یعنی الف، با، تا، سا مراد ہے۔ اور اگر اس میں عربی بھی آپ حروف شامل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس میں حروف ہجا بھی شامل ہیں اور عربی کے حروف بھی شامل ہیں، کیونکہ عربی ہی کی سارا دار و مدار انہی حروفوں کے اوپر ہے۔ تو انہی حروفوں کی وجہ سے سارے عربی کے حروف اس میں کیا ہیں، شامل ہیں حروف ہجا میں۔ حروف حرف کی جمع ہے، اور حرف سے مراد حروف ہجا یعنی الف، با، تا، سا۔ آگے کہتے ہیں کہ حرف کا لغوی معنی ہے طرف۔ حرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ طرف، ٹھیک ہے۔ طرف، اور حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ حرف کا لغوی معنی سمجھ میں آ گیا؟ حرف کا لغوی معنی ہے طرف، ٹھیک ہے۔ اور حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آواز کی طرف یا آواز کا حصہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو میں بول رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، یہ میرے اندر سے ایک ہوا نکل رہی ہے، جو ہوا ایک حرف کے طور پر آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ویسے ہوا میرے منہ سے نکل رہی ہے، آپ کو دکھائی تو نہیں دے رہی کہ دے رہی ہے دکھائی، ہوا دکھائی نہیں دے رہی۔ اسی طرح میں جو بول رہا ہوں وہ الفاظ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن حرف نکل رہے ہیں، حرف کیونکہ میری اردو زبان ہے، میں پنجابی بولتا ہوں، انگلش بولتا ہوں، کوئی بھی دنیا کی زبان بولتا ہوں، تو آخر وہ اپنے حروف تہجی پر ہی کیا ہوتی ہے، ساری زبان منحصر ہوتی ہے، یعنی انہی حروفوں کے مجموعے سے وہ لینگویج تیار ہو جاتی ہے۔ اس طرح میں اب عربی بولوں یا اردو بولوں یا پنجابی بولوں تو یہ جو حروف ہیں، اردو کے حروف یا عربی کے حروف، انہی حروفوں کے اوپر ساری زبان کا کیا ہوتا ہے، دار و مدار ہوتا ہے۔ تو حرف اگرچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا، تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرف ہے؟ تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ ایک آواز کا حصہ ہے، یہ آواز کا کیا ہے، حصہ ہے۔ میری آواز آپ سن رہے ہیں، تو آواز سننے کے ساتھ آپ کو جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ظاہر وہ حروف ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حروف۔ ظاہر حروف کو ملائیں گے تو وہ ایک لفظ بنے گا۔ فار ایگزامپل، میرا نام محمد اویس ہے، اور محمد اویس کے اگر حروف ہی ہیں نا سارے،
میم، ہا، میم، دال، حمزہ، واو، الف، واو، یا، سین، علیحدہ علیحدہ کریں گے تو سارے حروف مفردات ہیں، اور مرکب کریں گے تو نام بن جائے گا۔ تو یہ حروف ہے۔ حروف کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آواز کا کیا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اور جب آواز نکلتی ہے تو وہ ہمیں حرف کے طور پر کیا کی جاتی ہے، سنائی دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرف اصطلاح میں اس آواز کو کہتے ہیں، حرف اصطلاح میں اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی مخرج محقق اور مخرج مقدر پر اعتماد پذیر ہو۔ یعنی جو ہم نے مخارج پڑھے ہیں، مخارج محقق اور مخارج مقدر، یہ جو مخارج محققہ اور مقدرہ کا جو اعتماد ہے، یعنی جس طریقے سے ہم اپنے منہ سے مخرج کے ساتھ ایک حرف ادا کرتے ہیں، ح، خ، تو یہ جو آواز ہے، یہ آواز ہے، کہتے ہیں نا اسلام میں اس آواز کو کہتے ہیں، یہ جو میں مخرج مقدر اور مخرج محقق کے ساتھ جو حرف نکالوں گا اپنے منہ سے، اسے حرف کہیں گے۔ اسے کیا کریں گے؟ کہیں گے حرف کہیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آگے کہتے ہیں لغت عرب میں حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 29۔ سب سے پہلے آپ نے حرف کی جمع، حرف کسے کہتے ہیں، حرف سے مراد کیا ہے؟ عربی کے حروف مراد ہیں، حروف تہجی مراد ہیں، اور آگے آ گیا حروف کا لغوی معنی آ گیا، آگے حرف کی اصطلاحی تعریف آ گئی۔ اب آگے یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ آخر حروف تہجی ہیں کتنے، آخر حروف تہجی ہیں کتنے؟ تو یاد رکھیے لغت عرب میں حروف کی تعداد کتنی ہے؟ عربی لغت میں حروف کی تعداد 29 ہے۔ کتنی ہے بولیے؟ 29۔ تو جب 29 ہیں تو آخر اس میں اختلاف کر دیا امام مبرد نے، امام مبرد نے اس میں کیا کر دیا؟ اختلاف کر دیا۔ امام مبرد اختلاف یہ کرتے ہیں، اعتراض کے طور پر ہی اختلاف ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حروف کی تعداد 28 ہے، 29 نہیں۔ کیا؟ میرے نزدیک حروف کی تعداد 28 ہے، 29 نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ ان سے دلیل پوچھیں گے بھئی آپ کے نزدیک کیسے 28 ہے، 29 کیوں نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہر حرف کا نام اور جو حرف کی ابتدا ہے، اس حرف کی ابتدا میں وہ خود حرف آتا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے مثال دی با کی، کہتے ہیں یہ با حرف کا نام بھی ہے، یہ حرف کا کیا ہے؟ با نام بھی ہے، اور اگر ہم اس کو شروع میں لائیں گے تو یہ حرف خود آئے گا، یہ حرف خود آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حروف کی تعداد 28 اس لیے ہے کہ وہ الف کو حمزہ میں ہی شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الف حمزہ ہی ہے، الف حمزہ ایک ہی حرف ہے، الف حمزہ ایک ہی حرف ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میرے نزدیک 28 ہے۔ وہ الف کو حمزہ شمار نہ کر کے وہ کہتے ہیں لغت عرب میں 29 ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جو مختار اور پسندیدہ مذہب قول ہے وہ 29 کا ہے، کیونکہ وہ الف کو علیحدہ حرف شمار کرتے ہیں اور حمزہ کو علیحدہ حرف شمار کرتے ہیں، اور امام مبرد کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ حرف شمار نہیں کرتے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حرف کے نام اور ابتدا میں وہ حرف خود آتا ہے، یعنی جو حرف کا نام ہے، مثلا با ہے، را ہے، تا ہے، سا ہے، کوئی بھی حرف ہے، تو جب اس کو کسی حرف کے شروع میں لائیں گے تو وہ حرف خود آئے گا، وہ حرف خود آئے گا۔ جبکہ الف، جب اس کے شروع میں کوئی الف لگائیں گے تو وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ان کی دلیل سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر حرف کا جو نام ہے، جو حرف خود ہے، وہ آغاز اور ابتدائی کلام یا ابتدائی حرف میں خود آتا ہے، وہ حرف خود آتا ہے۔ با ہے نا، اب با کو ہم پڑھیں گے تو با، تو الف سے پہلے با آ گیا، باؤد خود آیا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم الف سے پہلے الف لائیں گے تو وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ الف تو ساکن ہے، الف کیا ہے؟ ساکن، اور ساکن حرف تو پڑھا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب اس کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ حمزہ، حمزہ لگائیں گے تو وہ کیا پڑھا جائے گا؟ آ۔ حمزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر حرکت ہو، حرکات ہو، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر ہو، اسے کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ بغیر حرکات کے ہو وہ الف ہے، اور بغیر حرکت کے کوئی الف لگائیں گے تو وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، اور جب کہ حمزہ لگائیں گے تو وہ کیا پڑھا جائے گا؟ الف پڑھا جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ سمجھا گی؟ اور پھر ہم اس کا پہلا جواب یہ دیتے ہیں، پہلا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ حمزہ جو ہے، فار ایگزامپل حمزہ ہے، تو حمزہ کے شروع میں کیا آتا ہے؟ ہا، آواز حمزہ، تو ہا کی آواز آئی نا،
ہا کی آواز آئی، تو پھر کہتے ہیں پھر حمزہ کو ہا کہنا چاہیے، حمزہ تو نہیں کہنا چاہیے، حمزہ کو ہا کہنا چاہیے، حمزہ تو نہیں کہنا چاہیے، ہا کہنا چاہیے۔ تو پھر اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ کیونکہ حمزہ اصل میں امزہ تھا، حمزہ اصل میں کیا تھا؟ امزہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے حمزہ کو، الف کو، ہم جو حرکت والا الف ہے اس کو ہا سے بدل دیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ حمزہ۔ جس طرح عراق تھا، یہ آپ کتاب کا میں نے نام بھی درج کیا ہے، شرح جزری ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، تفصیل کے ساتھ اس میں یہ اعتراض اور یہ جو حروف کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال آگے آ جاتی ہیں حرف اصلی اور حرف فرعی، بعض قراء کے بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ مقدمہ جزریہ کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ تو الف سے لے کے یا تک 29 حروف اصلی ہیں، یہ سارے حروف کیا ہیں؟ اصلی ہیں، یہ کیا ہیں؟ سارے اصلی۔ اور جو 5 حروف ہیں قراءت حفص میں، 5 حروف جو ہیں وہ فرعی ہیں۔ نمبر 1 حمزہ مسہلہ، الف ممالہ، اور تیسرا الف مفخمہ، اور چوتھا لام مفخمہ، اور 5واں نون مخفا۔ یہ 5 حروف جو ہیں یہ کیا ہیں؟ حروف فرعی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، حرف اصلی وہ جو مستقل اپنا مخارج رکھتا ہو، اور حروف فرعی جو اپنا مستقل مخارج نہ رکھتا ہو، اور یہ وہ حروف ہیں جو کہ 2 مخارج ملا کر کیا ہوتے ہیں؟ ادا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ سارا لیکچر جو تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ حروف کے اوپر تھا، لیسن نمبر 8 حروف کے بیان کے اوپر تھا۔ میں نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ حروف کی جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے معنی، اصطلاحی معنی، حروف کی تعداد میں اختلاف، اعتراض کا جواب، اور پھر کتاب کا نام، اور پھر آگے حرف فرعی کی جو 5 حروف ہیں وہ بھی ذکر کر دیے۔ اور آخر میں صرف آپ نے مخارج کی ترتیب اصلی میں صرف فرق رکھنا ہے۔ بعض کتب کے اندر مخارج کی ترتیب 2 طرح کی بیان ہوئی ہے، یعنی بعض قراء جو ہیں وہ جوف دہن سے پہلا مخرج شروع کرتے ہیں، اور بعض قراء جو ہیں وہ اقصائے حلق سے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو بالکل سینے کے نزدیک ہے، دور والا حصہ، حلق کے اقصائے حلق مانا ابعد حلق، یعنی حلق کا دور والا حصہ جو سینے کے قریب ہے، وہاں یہ جس طرح یہ ہے سینے کے قریب ہے، وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ مخارج کی ابتدا کرتے ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ جوف دہن پہلا مخرج ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے ہم پہلے اس چیز کو کل کو ذکر کر دیں تاکہ سارے اجزاء اس میں کیا آ جائیں؟ شامل ہو جائیں۔ منہ ہے، جوف دہن کا مطلب منہ کا خلا یعنی منہ، تو منہ کے اندر حلق بھی آ جاتا ہے، لسان بھی آ جاتا ہے، شفتین بھی آ جاتا ہے، لسان بھی آ جاتا ہے، شفتین بھی آ جاتا ہے، سنان بھی آ جاتا ہے، خیشوم بھی آ جاتا ہے، یعنی منہ کے اندر سارا کچھ کیا آ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کی جو ہے وہ تخلیق کا اعتبار کیا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ منہ سر کے زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے، تو سر سے ہی آغاز کیا جاتا ہے پاؤں تک، تو اس لیے ہم نے جوف دہن کو کیا کیا؟ پہلا مخرج شمار کیا۔ تو دوسرے جو قراء ہیں، دوسرا جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ اقصائے حلق پہلا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ حرف بنتا ہے آواز سے، اور آواز سانس کی رگوں سے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حرف بنتا ہے آواز سے، اور آواز سانس کی رگوں سے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حرف بنتا ہے آواز سے، اور آواز سانس کی رگوں سے پیدا ہوتی ہے، اور سانس کا منبع پھیپھڑے ہیں، یعنی ظاہر ہے سانس پھیپھڑوں سے نکلتی ہے، اور وہ کس سینے میں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ پھیپھڑے سینے میں ہے۔ اور حرف کا مبدا پھیپھڑوں سے اٹھنے والی ہوا ہے، یعنی حرف آواز سے بنتی ہے، آواز سانس سے بنتی ہے، سانس پھیپھڑوں سے نکلتی ہے، اور پھیپھڑے کہاں ہے؟ سینے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب سینے میں ہے، پھیپھڑوں سے آواز نکل رہی ہے، تو آواز شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ حلق سے، کہ اقصائے حلق، یعنی حلق کا وہ دور والا حصہ جو سینے کے قریب ہے، وہاں سے کیا ہو رہی ہے؟ آواز نکل رہی ہے، حرف نکل رہا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلا حرف کا جو مخرج ہے وہ حروف حلقیہ ہے، یعنی اقصائے حلق ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اس میں سمجھتا کہ اس سے زیادہ آسان آپ کو کچھ